اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ بیماروں کو شفا انہی کے در سے ملتی ہے، حاجت مندوں کی حاجتیں وہی پوری کرتے ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، بادلوں کی گرج، سب اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر۔ رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، خالق کائنات کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ مالک ان میں ان اعمال کی توفیق دیں جن سے مالک راضی ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یقیناً سید الشہور، مہینوں کا سردار جو ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ حکم الحاکمین نے انسانیت کو ایک بہت بڑا شرف عطا کیا کہ اپنا کلام انسانوں کو پڑھنے کے لیے عطا کیا۔ اپنا کلام انسانوں کو پڑھنے کے لیے اسی مہینے میں مالک نے عطا کیا، اور انسانیت کو یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے اس کے دن کا روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا۔ رات کا قیام نفل ہے، لیکن اجر دونوں کے ہی برابر قرار دیے۔ خاص طور پہ فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا کی ہے۔ ویسے تو ایک انسان کا مقابلہ دو چیزوں سے ہے، ایک شیاطین سے، اور دوسرا اس کا مقابلہ ہے اپنے نفس امارہ سے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور انسان کو کہتے ہیں اس مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول میں لیا۔ اب تیرا 1 to 1 مقابلہ ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ اس نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر مالک و مولا نے اس رمضان المبارک میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ اس کے ایک ایک عمل کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر کے اس میں تطوع، نوافل، اس کا اجر آپ کے فرائض کے برابر کر دیا گیا۔ آسانیاں یہ عطا کر دی کہ آپ کی ایک ایک نیکی کو کئی 100 گنا تک بڑھا کر کے اللہ اس کا اجر عطا کرنے والے بن گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک ضعیف روایت ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں خطبہ دیا کہ ایک عظیم مہینہ تم پہ سایہ کیے ہوئے ہے، عظیم مہینہ تم پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور اسی مہینے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کا جو روزے کا مطلب، رمضان کا معنی ہی ایک بہت عظیم ہے۔ یہ لفظ رمضان جو ہے اس کا معنی بڑا عظیم ہے، جلا دینے والا۔
علماء نے پھر اس پر لکھا کہ کیا جلا دینے والا؟ کہا رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب اور اجر کی امید پر روزہ رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو گزر چکے گناہ ہیں اللہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا، عام نفلی روزے کا اجر اتنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ 70 سال تک بندہ چلتا رہے، جتنا دور پہنچے گا اللہ ایک روزے کی برکت سے انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ ایک نفلی روزہ، پھر فرض روزہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی، یہ تم ہی پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں اپنے مالک کی محبت اور اپنے مالک کے عذاب کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم نے روزے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت خوبصورت روزے تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ، یعنی ایک مہینے میں تقریباً 15 روزے داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی پوری زندگی بھر کی روٹین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشور کا روزہ پہلے رکھتے، ویسے نفلی روزہ رکھتے، نفلی روزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے، یہ تقریباً 8 روزے بن جاتے ہیں مہینے میں، اور پھر 3 ایام البیض کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ان کا روزہ رکھتے۔ 11 یا 13 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے 12، 13 کے درمیان روزے ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین تھی، ہر مہینے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھنا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا اور ایام البیض کے روزے رکھنے، یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں ان کا روزہ رکھنا، یہ عام معمول تھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا گھر میں تشریف لاتے، امہات المومنین سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کھانے کو نہیں۔ اچھا چلو آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، آج روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر صوم وصال ہو جاتا کہ روزے پر روزہ ہو جاتا، روزے پر روزہ آ جاتا، یہ بھی روزہ اگلا بھی اگلا بھی۔ صحابہ کرام نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، بھائی تم میرے جیسے نہیں ہو، تم صوم وصال نہ کیا کرو، تم روزہ رکھا کرو، ناگا کیا کرو، پھر روزہ رکھا کرو، پھر ناگا، یہ نفلی روزوں کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، اور رمضان کا مہینہ جب عطا کیا تو اس کے لیے فرمایا اس مہینے میں، مکمل مہینے میں روزہ رکھنا ایمان والوں کے لیے لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان ہم نے تم پر فرض کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، کتبہ کتابت سے لکھ دیے ہیں ہم نے تمہارے لیے رمضان کے روزے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس رمضان کے مہینے کو پالے وہ روزہ ضرور رکھے، ضرور رکھے، بہانے نہ کرے۔ ابھی گرمی، اب تو اللہ نے موسم ہی بڑا خوبصورت کر دیا، کیا کریں جی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم روزہ رکھ نہیں سکتے، مشقت کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں تھا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، شام کو افطار کر لیا، جب تک آپ جاگ رہے ہیں کھا پی لیا تو کھا پی لیا، سو گئے، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب بھی کرسچینٹی میں، عیسائیت میں روزہ ایسا ہی ہے، ان کے ہاں اب بھی روزہ، اب ان کے بھی روزے چل رہے ہیں، عیسائیوں کے بھی اس وقت روزے چل رہے ہیں، ان کے بھی روزے ساتھ ساتھ آپ کے چل رہے ہیں۔
لیکن ان کی کیا ہے کہ وہ روزہ کھول لیا اور افطار کیا اور اس کے بعد دیکھا کچھ کھا پی لیا تو اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو ابتداً ایسا ہی تھا۔ ایک صحابی تھے، سارا دن مزدوری کی، شام کو گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ افطار کا وقت ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہیں اور کچھ نہیں۔ کہتے اچھا آپ بیٹھیں، میں پڑوس میں سے کسی کے گھر سے پوچھ کے آتی ہوں، کچھ مل جائے تو آپ کے لیے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں اور یہ تھکے ہوئے سارے دن کے آئے تھے، بیوی کے آتے آتے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب سو گئے تو اب کچھ کھا پی نہیں سکتے، اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب بیوی نے آ کر کے جب جگائے تو جگانے کا فائدہ نہیں، کچھ کھلانے کا معاملہ نہیں۔ اگلے دن پھر مزدوری کرتے کرتے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزوں کی راتوں کو حلال کر دیا کہ تم اس میں کھا پی سکتے ہو، افطار کے بعد صبح سحر تک کھا پی سکتے ہو۔ افطاری کر لی، سحری تک، صبح صادق فجر کے طلوع ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو۔ کلو وشربو، اور اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی، اس معاملے میں آسانی دے دی۔ اور اس آسانی کے ساتھ ابتدا کس چیز سے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی وہ سحری ہے۔ سحری کا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ گھر میں سحری تیار ہوئی تو اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، پردے کو ہٹایا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ کہا حلموا الی غداء المبارکہ، آؤ بھائی بابرکت کھانا کھانے کے لیے، میرے پاس آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ، کھانا تیار ہے سحری کا، سحری کرو میرے ساتھ۔ صحابہ کرام کو اپنے گھر میں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں کیا کہا؟ الی غداء المبارکہ، بڑی بابرکت کھانا ہوتا ہے سحری کا۔ سحروا فإن فی السحور برکہ، آقا کہتے ہیں سحری کیا کرو، سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت والا کھانا ہے۔ اب ہماری اس میں روٹین کیا تبدیل ہو گئی؟ رات 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 1 بجے تک جاگ رہے ہیں، 1 بجے کھانا کھا کے سحری کی نیت کر لیا، اب سو جاؤ۔ یہ غلط ہے۔ سحری ہوتی ہے طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے، طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری آخری وقت پہ کیا کرو اور افطاری پہلے وقت میں کیا کرو۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سحری آخر پہ، اذان ہونے سے 10-15 منٹ پہلے اس میں سحری کرنے کی کوشش کیا کرو، اور افطار جلدی کیا کرو، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے افطار جلد کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ چھوٹا سا رہ گیا کہ کیا یہ جو ہم نیت کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم نے کچھ خاص الفاظ بھی بنا لیے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بنا لیے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کل کے روزے کی نیت، یہ رسول اللہ، نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام، دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا اور اس کے لیے ضروری ہے نیت کرنا، دل کا ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو الفاظ پہنانا، اس کے لیے کچھ کلمات ادا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے سحری، سحری ضرور کرنا چاہیے۔ اور سحری کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت 2 اذانیں ہوتی تھی، مسجد نبوی میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، دوسری اذان سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نابینا صحابی تھے، بلائنڈ تھے، نظر نہیں ان کو آتا تھا، یہ دوسری اذان کہتے تھے۔ پہلی اذان کیوں کہی جاتی تھی؟ کہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت قریب ہے، اپنے معاملات کو سمیٹ کر کے اب سحری کھانے کے لیے چلے جائیں، اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ دوسری اذان ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے، اور یہ ساری مکمل ہونے کی اذان ہوتی تھی کہ اب فجر کا وقت ہونے والا ہے، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، کھانا پینا بند کر دیا جائے اور مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔
یہ جو ہمارے ہاں ایک واقعہ یہاں پر بھی ہے نا کہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہ دی تو سورج ہی نہ نکلا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اذان تو سحری کی فجر کی اذان بلال دیتے نہیں تھے، وہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ یہ بھی ایک ہم نے کہانی بنا لی ہے کہ بلال نے اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا۔ بھائی بلال تو پہلے اذان دیتے تھے جو ہے سحری سے پہلے، اور جو فجر کی اذان ہوتی تھی وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ اذان دیا کرتے تھے۔ بہرحال سحری کے بعد آپ مسجد میں، اور سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟ سحری کھانے کے بعد پہلا عمل کیا ہے؟ اس وقت ایک دعا ہے سحری کھانے کے بعد، کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو سحری کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور سحری میں ایک چیز اور بھی ہے جس کا ہم اہتمام صرف افطاری کے وقت کرتے ہیں، سحری کے وقت نہیں کرتے، وہ ہے کھجور کا کھانا۔ افطاری میں تو ہم اہتمام کرتے ہیں لیکن سحری میں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں کھجور ضرور کھایا کرو، یہ تمہارے سارے دن کی جو کمی کوتاہی ہے اسے پورا کر دے گی۔ سحری کے وقت کھجور کا کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال تو دعا کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اطعم کہ تو نے ہمیں یہ کھانا عطا کیا، وسقا اور یہ پینے کے لیے جو بھی مشروبات ہیں عطا کیے، وسوغہ اور تو نے سہولت دی کہ یہ ہمارے حلق سے آسانی سے نیچے اتر گیا کھانا۔ ایک نوالا اڑ جائے نا تو وقت میں پڑ جاتا ہے بندہ، ایک چھوٹا سا نوالا حلق میں اڑ جائے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ، یا اللہ اسے حلق سے آسانی سے تو نے نیچے اتار دیا، وجعل لہ مخرجا اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی تو نے بنا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یا دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لائق ہے، تو نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور ہمیں مسلمان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ دعا، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ مسجد کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آتے تو ایک دعا پڑھتے، اللہم اجعل علی لسانی نورا، اللہم اجعل قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وجعل امامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا ویمینی نورا ویساری نورا وجعل لی نورا وجعل لحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل عصبی نورا وعظمی نورا ومخی نورا۔ یا اللہ میرے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، میرا یہ چمڑا، میرا یہ رگوں میں دوڑنے والا خون، میرا یہ چہرہ، میری زبان، یا اللہ ان سب میں نور، میرے پٹھوں میں نور رکھ دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ عام روٹین میں مسجد کی طرف جب فجر کے لیے آتے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے آتے، یا اللہ میری زبان پہ، یا اللہ میرے خون میں، میرے جلد میں، میرے گوشت میں، میری ہڈیوں میں، میرے اعصاب میں یا اللہ نور پیدا کر دے، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے۔ اور فجر کی سنتیں کوشش کریں گھر میں ادا کر کے آنے کی، اور یہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے نکلا، فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سونے کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، کتنے ہی خزانے دنیا میں ہیں، وہ سارے ایک طرف، فجر کی دو سنتیں ایک طرف۔ اتنی عظیم سنتیں آپ کو اتنا مالدار بنا دیتی ہیں، آپ کو اتنا امیر کر دیتی ہیں، یہ فجر کی دو سنتیں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے لیے آتے، فجر کا ادا کرنا جماعت کے ساتھ، روزہ تو رکھ لیا، اب فجر وہیں پہ سحری کھائی اور جا کر کے لیٹ گئے، کہ اب نیند بہت آ گئی ہے، نہیں، فجر جماعت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے فرض نماز گھروں میں نہیں ہے، فرض نمازیں گھروں میں نہیں ہیں۔ اب خوف ہوتا ہے، ایک صحابی نابینا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں وحشی جانور بھی ہیں، راستے ہموار نہیں ہیں،
وہ گلیاں ایسی تو نہیں تھیں، اونچی نیچی ڈھلوانے ہیں، ندی نالے بھی ہیں، مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، آنکھیں میری کام نہیں کرتی، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ مجھے نظر نہیں آتا، راستے کا پتہ نہیں چلتا، لے کے آنے والا کوئی نہیں ہے، راستہ خراب ہے، گھر میں نماز پڑھ لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ چلے گئے، بلایا، واپس بلایا، بات سنو میری، اتسمع النداء، اذان کی آواز تیرے کانوں میں پہنچتی ہے تو سنتا ہے؟ نام یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے، سنتا ہوں اذان۔ فعجب ہو، پھر مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر۔ فرض مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے، اور سنن ادا کرنا، نوافل پڑھنا آپ کے گھروں کا حق ہے۔ اپنے گھروں کا حق بھی ادا کیجئے، اور اللہ کے گھر مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے، یہ آپ کی روٹین ہے میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور اسی روٹین میں آپ نے پھر دن گزارنا ہے، اور کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے ساتھ مقاتلہ کرتا ہے، تجھ کو شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو انہیں اس سے کچھ جواب نہیں دینا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف اتنا کہنا ہے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، تیری گالی کا جواب میں گالی سے نہیں دے سکتا، تیری جو لغویات ہیں ان کا جواب میں لغویات سے نہیں دے سکتا، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرتا، وہ گالیاں بھی بک رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، برے اعمال کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی۔ اور ایسا ہی فرمایا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا، خالی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سارا دن گالیوں میں گزر گیا، سارا دن جھوٹ بولنے میں گزر گیا، سارا دن غیبتیں کرنے میں گزر گیا، اب کیا اس کو ملے گا؟ وہ جو روزے کا مقصد تھا وہ اس نے ضائع کر دیا، سوائے بھوک اور پیاس کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اب بھی نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں چیزوں کے ریٹ، دیکھ لیں ہم دھوکہ کتنا دیتے ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے چیزوں کے ریٹ کیا تھے، رمضان آیا ہے، چاند نکلا ہے، ہم نے ریٹ ڈبل کر دیے۔ چند سکوں کی خاطر ہم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کرتے ہیں ہم چند روپوں کی خاطر، اور وہ روپے یہیں پہ پڑے ہوتے ہیں اور ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کثرت کثرت، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پراپرٹیز ساتھ لے جاتا ہے، کہاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ کفن میں کبھی کسی نے جیب نہیں دیکھی۔ آپ تو باشعور لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ تو کفن کا بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں کفن میں ہوتا کیا کیا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ کفن کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ نہیں پتا ہوتا ہمیں، وہ تو ہم سپرد کر دیتے ہیں کسی نہلانے والے کے اپنے مردوں کو کہ نہلا دو، کفن پہنا دو، وہ جاتے ہیں سلا سلایا کفن، بھائی کہ پتہ نہیں کیا سلنا ہوتا ہے اس میں، یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہو، تمہاری کثرت کی جو ہرس ہے یہ ختم نہیں ہوتی، اور ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔
دھوکے دے رہے ہوتے ہیں, ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو آج میں نے دیہڑی ایسے سیدھی کی ہے نا, بس میں نے بات ایسے سے ایسے کر دی اور ایسے سے ایسے کر دی, اور میں نے تو اتنی بڑی دیہڑی لگا لی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل نفس یغدو فبایا نفسہ فمعتقها وموبقها, صحیح بخاری کی روایت ہے. صبح اٹھتا ہے انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے, علم بیچتا ہے, ہنر بیچتا ہے, لیبر بیچتا ہے اپنی. شام کو کچھ اپنے آپ کو برباد کر کے آ جاتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو بچا کر کے آ جاتے ہیں. جس نے حلال حرام کی تمیز ہی ختم کر دی, اس نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا. یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, کسی پر ظلم نہیں کر رہا, اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. 10 20 50 100 روپے کسی کو دھوکہ دے کر کے زیادہ کما کر کے, میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اور مجھے اس کا ابھی احساس نہیں ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. مجھے اس کا احساس اس وقت ہوگا جب میری آنکھیں بند ہوں گی اور مجھے اٹھا کر کے قبر کے گڑھے میں دفنا دیا جائے گا, پھر مجھ کو احساس ہوگا کہ میں تو کسی کے ساتھ نہیں, اپنے اوپر ظلم کرتا رہا. جب یہی مال جس کی خاطر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہی میرے گلے میں سانپ بن جائے گا, یہی اسی کو گرم کر کے مجھے داغ دیا جائے گا, میرا اس وقت کیا حال ہوگا. تو روزہ کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جھوٹ نہیں چھوڑتا, برے اعمال نہیں چھوڑتا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ہے, وہ کوشش کر رہا ہے صبح سے شام, شام سے صبح تک کہ یار یہ جو, اور یہاں ایک بندہ بڑا خوبصورت یاد آیا, باڈی بلڈر تھا, بڑی محنت کی, بڑا خوبصورت جسم بنایا. ایک وقت آیا وہ ملا تو بڑی داڑھی واڑی اور بڑے نماز کا بڑا اہتمام. میں نے اس سے سوال کیا یار تیری زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو بڑا ہر وقت ایک ہی فوکس, بس جم جا رہا ہوں, جم جا رہا ہوں, یہ کھا رہا ہوں, میرا جسم بن جائے, یہ کھا رہا ہوں, یہ کھا رہا ہوں. یہ زندگی کی تبدیلی کیوں, کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگا ایک دن میں بیٹھا تھا, میں سوچ رہا تھا کتنے لاکھوں روپے میں نے اپنی ڈائٹ پہ, خوراک پہ خرچ کر دیے, کتنے مہینے میں نے لگا دیے یہ لوہا اٹھا اٹھا کر کے کہ میرا جسم بن جائے, اور اگر یہی جسم میرا جہنم کی آگ میں جلا تو میرے پلے کیا ہے؟ اس ایک سوچ نے مجھے بدل دیا کہ یا اللہ یہ جسم اگر تو نے عطا کیا ہے, اب توفیق عطا کر کہ میں اسے جہنم کی عذاب سے بچانے والا بن جاؤں. اور یہی پہ مجھے وہ یاد آیا مائک ٹائسن, اس نے وہ بھی کہتا تھا نا میں سگریٹ نہیں پیتا لیکن ایک ماچس کی ڈبیا اپنے پاس رکھتا ہوں کہ جب کبھی گناہ کی طرف ذہن جاتا ہے نا تو میں ایک دیا سلائی جلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی گرمائش دیتا ہوں اور پھر بجھا دیتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں یہ چھوٹی سی آگ ہے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا, تو جہنم کی آگ تو اتنی بڑی ہے وہ میں کیسے برداشت کروں گا. اور جب یہ مجھے سوچ آتی ہے میں گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جب یہ سوچ آتی ہے. اور جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کا کوئی تقابل نہیں ہے, ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کوئی دونوں ایک جیسی ہیں. کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا آقا فرماتے ہیں اگر ایک سوئی کے سم الخیاط کہا ہے, سم الخیاط سوئی کا وہ جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈلتا ہے نا اسے سم الخیاط کہتے ہیں. فرمایا اتنا سوراخ اگر زمین پر اس آگ کا ہو جائے جو جہنم کی آگ ہے تو یہاں تمہاری گرینری ختم ہو جائے, سبزہ ختم ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو کچھ ایسے بھی ہیں یقیناً بڑے بڑے اچھے ہیں جو صبح روزہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے روزہ اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہے, ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایسے بندوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, اس بندے کے لیے اللہ نے 2 خوشی کے بڑے مقام رکھے ہیں. بڑی خوشی کے 2 لمحات اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے رکھے ہیں جو روزہ رکھ کر کے اس سوچ کے ساتھ دن گزارتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. فرحت عند الافطار, جب روزہ کھولتا ہے افطار کرتا ہے خوش ہو جائے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی, نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی, مالک تیرا شکر ہے.
اور دوسری خوشی کا موقع کب ہوگا؟ جب یہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی جب اس کی، یعنی موت کے بعد جب جو لمحات ہوں گے وہ اس کی خوشی کے لمحات ہوں گے، وہ فرحت کے لمحات اس انسان کے لیے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو روزہ قیامت کے دن جب دوست چھوڑ جائیں گے نا، بھائی بیوی اولاد سب فرار ہوں گے انسان سے کہ یار وہ آ گیا، اب ہم اپنی زندگی کا حساب دیں، اگر اس کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء، بھاگیں گے انسان ایک دوسرے سے، وہ بھائی ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ ماں باپ ہیں، وہ بیوی ہے، سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے۔ لیکن اس جگہ پہ روزہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا، روزہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے اس بندے نے سارا دن بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، صرف تو راضی ہو جائے، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ الصیام والقرآن یشفعان، آقا فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ زبان عطا کریں گے اور یہ بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور سفارش ایسی کریں گے کہ ان کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے، ان کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے۔ قرآن آ جائے گا، یا اللہ سارا دن تو یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، کام بھی کرتا رہا، محنت بھی کرتا رہا، روزہ رکھے رکھا، یا اللہ جب رات آ گئی اس نے اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، یا اللہ تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تیرا کلام پڑھتا رہا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی راتیں تیرے کلام کے ساتھ گزرتی تھیں، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ روزہ اور قرآن دونوں کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، شام کا وقت آتا ہے نا تو روزے دار کے منہ کی ایک خاص سمیل بن جاتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، فرمایا یہ اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے جو مومن بندے کے منہ میں ایک خاص قسم کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کو یہ محبوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد افطار آ جاتا ہے، افطار کا وقت آ جاتا ہے، سارا دن آپ نے گزار لیا نمازوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اور افطار کا وقت آ گیا۔ افطار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہوتا تھا؟ کوشش کرتے تازہ کھجور میسر آ جاتی، نہیں مل سکی تو خشک کھجور مل جاتی تو اسی سے، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ افطار کر لیتے اور بسم اللہ سے آغاز کرتے، بسم اللہ کر کے روزہ کھولتے، اور پھر دعا پڑھتے تھے جو کل آپ کو یاد کروائی گئی تھی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، ہم نے پانی پی لیا، کھجور کھا لی، افطار کر لیا، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، سارے دن کی جو پیاس تھی 14-15 گھنٹے کی وہ چلی گئی۔ وابتلت العروق، یہ جو ہماری رگیں خشک ہو چکی تھیں وہ اب تر ہو گئیں۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے ہاں ہمارا اجر لکھا گیا اگر ہمارے اللہ نے چاہا تو۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے افطار کے وقت، اور افطار میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے یہ ایک وقت بھی ہوتا ہے۔ افطار سے پہلے کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پوری فیملی کو اپنی کو بٹھاتے، افطاری کے لیے بیٹھ جاتے گھر والے سارے، تو کہتے ہیں یہاں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جہنم سے پناہ طلب کرو، جنت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو روزہ کھولنا اور روزہ افطار کروانا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوتی،
کہ یہ بندہ سوچے یار فلاں میرا روزہ افطار کروانے لگا ہے، اب میرے اجر میں کچھ کمی ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل اجر عطا کریں گے، آپ کو بھی مکمل اجر عطا کریں گے، مکمل اجر عطا کریں گے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے مہنگے کھانے بنا کر کے روزہ افطار کروائیں گے. ایک کھجور کے ساتھ بھی اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں تو وہ بھی ہے. لازم نہیں ہے بہت سارے دسترخوان سجائے جائیں اور بہت کچھ ہو. یہ تو اب ہم نے بنا لیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہاں یاد آئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور 10 وہ جن کے نام لے کے آقا نے جنتی کہا تھا ان میں سے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے ایک رکعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادا کی ہے. کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے ہوئے، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پانی لیا، ساتھ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قضائے حاجت کے لیے استنجا وغیرہ کریں گے، بعد میں وضو کریں گے، میں ساتھ ساتھ پانی لے کے چلا گیا. ہم دور چلے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت جا رہا تھا. صحابہ کرام نے عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کدھر چلے گئے، نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی. ایک رکعت گزر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور پھر ان کے پیچھے ایک رکعت ادا کی. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے تو بالکل خالی تھے. وہ تن کے جو کپڑے تھے وہی ساتھ لے کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی، بڑی وسعتیں عطا کی، بہت مال عطا کیا ان کو. تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی. ابتدا انہوں نے اپنی زندگی کی مدینہ میں آ کر کے مزدوری سے کی تھی، پلے داری سے کی تھی. پھر کاروبار بھی کرنا شروع کیا، آہستہ 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 بڑی وسعتیں مل گئیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ روزہ افطار کرنے لگے تو بڑے کھانے پڑے آگے، بڑی ڈشیں پڑی ہیں. لیکن افطار کا وقت ہو گیا اور رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. بیٹا کہنے لگا ابا جان افطار کا وقت ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں، افطاری کیجئے. کہا بیٹے مجھے اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ان کو پورا کفن بھی میسر نہیں تھا. مجھے اپنے وہ ساتھی یاد آ گئے، مجھے اپنے وہ دوست یاد آ گئے، مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گئے. اور آج میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی نہ ہمیں دے دے. دنیا میں نیکیوں کا بدلہ اللہ نہ عطا کر دے، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو ہمارے لیے. آج ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سحری میں بھی افطاری میں بھی. دنیا جہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن شکر کے کلمات ہماری زبان پہ نہیں ہوتے. اتنی مہنگائی میں، اتنے سب کچھ کے باوجود ہمارے دسترخوانوں پہ کوئی چیزیں کم نہیں پڑی کہ پچھلے سال رمضان میں جو ہمارے دسترخوان پہ چیزیں ہوتی تھی اس سال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی ہم اپنے رب کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اس مالک نے ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ماحول میں ہم سوچتے ان لوگوں کے لیے. بھوک ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی، پیاس ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جن کے پاس یہ نہیں ہے، جن کی زندگیاں روزوں کے ساتھ گزر رہی ہیں، جن کے رمضان کے علاوہ بھی دن روزوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ان کی کیفیتیں کیا تھی. اور ہمارے اندر ایثار کا اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ان کے لیے. ہم اپنے دسترخوانوں پہ ان لوگوں کو بٹھاتے، کوشش کرتے کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کے بارے میں فکر مند ہوتے، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں آتا، ان کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے. جو بیچارے صبح کو کھا لیا شام کو پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا، کبھی ان کے بارے میں سوچ کیا. تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف گیا. رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ انسان تو برباد ہی ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا. یعنی اتنا عظیم اور اتنا شفیق مہربان رب آپ کے لیے اتنی سہولتیں دے رہا ہے اور آپ اسے راضی نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی ناکامی اور نالائکی اور احمق انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کریم رب کو راضی نہ کر پائے، جو لمحوں میں راضی ہوتا ہے، لمحوں میں.
اور میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح کروانے کی کوشش کرے، شکوے شکایتیں دونوں طرف سے بڑی سننے کو ملتی ہیں، باپ بھی کہے گا، بیٹا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا، دوسرا بھائی بھی کہے گا، شکوے شکایتیں ہوں گی، پھر جا کر کے صلح ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کو منانا تو اتنا آسان ہے کہ بندہ آ کر کے گر جائے نا، یا اللہ تو اس سے بڑا بخشنے والا ہی کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں، تو وہ یہ نہیں کہتا اچھا 50 سال کے بعد اب میری یاد آئی ہے، نہیں، کہتا میرا بندہ آ گیا میرے پاس، اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب ہے، یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، تو میں اس کو معاف کر دوں ولا ابالی، اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، یہ آ کر کے میرے سامنے گر جائے، اور اسی لیے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا قطرہ آنکھوں میں آنسو کا آ جائے تو یہ بھی انسان کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جاتا۔ آئیے اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور یاد رکھیے جتنا روزے کا اجر ہے قیام کا بھی اتنا ہی اجر ہے رات کے۔ آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو دن کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر چاہتے ہوئے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیام اللیل کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا تراویح کیا ضروری بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہ اس طرح بڑی باتیں ہم کہہ لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے نہیں چاہیے کہ اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر قیام کیجئے، راتوں کو کھڑے ہو جائیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کم الحاکمین آپ سے بھی مجھ سے بھی ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا عطا فرمائیں، اپنی رحمت عطا فرمائیں، اور ہمارا دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ روزے کی حالت میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یقیناً بڑے گناہ گار ہیں، اور یقیناً ہم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈالنا۔ یا اللہ ہمیں جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، نیک خواہشوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بچے ہیں انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مجھ سمیت ہم سب میں جو بھی موجود ہیں جن کے والدین تیری بارگاہ میں آ چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ سب کی والدین کی قبروں میں جنت کے بچھونے بچھا دے۔ یا اللہ جنت کے بستر عطا فرما دے، ان کو جنت کی طرف ان کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تیرے در پہ، ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کریم کا سایہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عرش کریم کا سایہ عطا فرمانا۔ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے پاک نبی کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو عطا کر دینا۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کے مقدر میں لکھ دے کہ محشر کے دن جب پیاس لگے تو تیرے پاک نبی کے ہاتھ پاکیزہ ہوں اور ہم جیسے گناہ گار کوثر کا پانی پینے والے ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے مقدر میں یہ لکھ دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دے، ہمارے والدین کے مقدر میں یہ لکھ دے کہ محشر کے دن جب پیاس لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینے والے ہوں۔ یا اللہ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرنے والے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جنت میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ہمسایہ ہم سب کو بنانا۔ یا اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ ہم سب کو جنت میں بنانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔